لیا ہے، بیکاز میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیلف کیئر کے یا خود کی کیئر کرنے سے ہی ہم بہت سارے مسئلے اس وقت سنبھال سکتے ہیں. تو لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میں نے پچھلی دفعہ فیس بک لائیو کیا تھا اس میں کچھ چیزوں کو میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گی، بیکاز جب ایک وبا کا عالم ہوتا ہے تو ہمیں بار بار ایک ہدایت سننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو WHO کی پریکاشنز، جیسے WHO نے کہا ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اگر آپ لوگوں کو باہر نکلنے کا یا کسی ضرورت کے تحت کوئی میڈیسن لینے جانا پڑ رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں کوئی بھی بندہ 1 میٹر یا 3 فٹ کا فاصلہ نہیں رکھ رہا. تو خدا کے واسطے یہ کافی ہمارے ملک میں بھی اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو اصول WHO نے دیا ہے وہ ضرور رکھیں. کوئی ہاتھ شاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دور کھڑے ہو کے باتیں کریں آپس میں، اگر آپ کو جانا ضروری ہے. سب سے بیسٹ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئسولیشن میں چلے جائیں. سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکیلے کر لیں اور اپنے گھروں تک محدود کر لیں. یہ ان کا ضروری بہت بڑا اصول ہے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک آپ نے دھونا ہے، کیونکہ ہم بہت سی جگہوں کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ وہ ہاتھ کی جلد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور پھر یہ پھیلنے کا باعث بن رہا ہے. کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے، آنکھ، ناک، منہ کی طرف ضرور لاتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو عادت بنا لیں، جہاں کہیں سے آ جا رہے ہیں عادتاً آپ دن میں کئی دفعہ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک، بہت دفعہ ٹی وی دکھا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ نے دھونا ہے اچھے طریقے سے. اور کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر میں اول تو کوئی آئے نہ اس وقت تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بھی آتا ہے تو اس سے کچھ لینے کے بعد یا اس کو بھی گھر میں ہاتھ دھلوا کے ہی داخل کریں. ایک چھوٹی سی ایک مشورہ جو میں نے بھی کیا ہے، فرض کریں دودھ آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ نہیں لینا. آپ کوئی ایک باسکٹ رکھ لیں، کوئی ٹرے رکھ لیں، اس کو لے کے جائیں اور اس پہ رکھوا کے لے آئیں. اور کم از کم کوشش کریں کہ تھوڑی دیر تک وہ ٹرے، ویسے تو 12 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ 12 گھنٹے دودھ نہیں چھوڑ سکتے. میں جس طرح کر رہی ہوں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں. میں کر یہ رہی ہوں کہ اس کو لا کے دودھ کو ابلتے ہوئے پانی اوپر سے لفافے سے گزار دیتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، یہ میں کوئی فیکٹس نہیں بیان کر رہی کیونکہ ہم سارے اس وقت انسرٹنٹی اور کلیئرٹی نہیں رکھتے، لیکن ایک جگہ پہ ویسے ہی لکھا ہوا تھا کہ تقریباً 56 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ وائرس وہاں تک زندہ رہتا ہے. یعنی اگر ہم خوراکوں میں یہ نہیں جائے گا تو اسی طرح اگر دودھ کو آپ ابلتے ہوئے لفافے کو اگر ابلتے ہوئے پانی سے ایک دفعہ اس کے اوپر گرا دیں تو وہ بیگ بھی آپ کے لیے کلین ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو وبا سے بچنے کے لیے ان پہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. ماسک کا استعمال کریں. اگر آپ کو چھینک ہے، زکام ہے، نزلہ ہے تو آپ نے خود اپنا ماسک کا استعمال کرنا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن اگر آپ یعنی غیر ضروری ماسک نہیں پہنیں گے. ماسک آپ اس صورت میں پہنیں گے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو WHO بار بار کہہ رہا ہے. اس کے بعد میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ پینک سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور پینک سے بچنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے دن کو آرگنائز کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو دن ہے وہ اسی طرح سے آپ گزاریں جیسے کہ آپ دفتر جانے کے لیے گزارتے ہیں. آپ نے کوئی دیر سے نہیں اٹھنا، آپ اسی طرح اپنے ٹائم پر اٹھیں اور اپنے معمول کو اسی طرح رکھیں. یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ والی بات میں آبزرو کرتی ہوں چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں، کہ بچے اور جو اسٹوڈنٹس یعنی کالج اسکول کے ہوتے ہیں وہ سارا دن اپنا الٹ لیتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، اور ان کے اندر بیماریاں کافی ساری بنتی ہیں جو کالج جانے کے بعد دوبارہ سرفیس کرتی ہیں یا باہر نکلتی ہیں. اس کو
سائنس سوشل جیٹ لیگ کا نام دیتی ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اسی طرح صبح اٹھیں، اسی طرح ٹائم پہ ناشتہ کریں، اور اگر آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو اپنی چیزوں کو آرگنائز کریں. بچوں کو بھی اسی طرح آرگنائز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ اپنے دن کو آرگنائز کر لیتے ہیں تو پینک کم ہو جاتا ہے، یا خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ پینک کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے. تو آپ نے اس کو سنک کرنا کہتے ہیں. اللہ نے ہمارا جسم سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے کے ساتھ، اگر آپ کبھی غور کریں تو ہمارا بہت سارا جو نظام ہے وہ سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہمارے جسم میں نظام لگا ہوا ہے. تو آپ ڈی سنک نہ کریں اپنے آپ کو اس گھڑی سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں کئی آرگنز میں لگائی ہوئی ہے اور وہ سورج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس سے آپ کے اندر پینک کم ہو جائے گا، اور آپ کے جو خالی ذہن ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. بڑا اچھا آئیڈیا میں نے آپ کو دیا تھا کہ کمپنیز جو ہیں وہ ورچوئل لنچ کر رہی ہیں، ورچوئل کافیز کر رہی ہیں. ایک لڑکی ہے اٹیلین، اس سے میری بات ہو رہی تھی لندن میں، تو وہ کہنے لگی کہ وہ لندن میں ہے، اس کی ماں اور اس کے باپ اٹلی کے دو مختلف شہروں میں ہے. تو وہ کہنے لگی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میری مدر کی برتھ ڈے ہے ابھی 2 دنوں کے بعد، تو میں اپنی مدر کی جو برتھ ڈے ہے وہ ہم ای برتھ ڈے یا ورچوئل برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ ضرورت ایجاد کی ماں والی بات ہے. تو یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے آپ خدا نہ کرے کوئی کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بھول جائیں ان فی الحال پرانی یا پہلے کی روایات کو. آپ فون کر کے بھی وہاں پر کنڈولنس اپنی دے سکتے ہیں. شیڈیولڈ چیٹ کریں. یہ ایک میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں. ایک سائیکو تھراپسٹ ہے، مجھے بڑی اچھی اس کی بات لگی، نیو یارک میں ہے، اور وہ آج کل کی کرائسس کو اس کا ایک یہ آئیڈیا ہے کہ ہم سارے فیملی کے افراد کو ایک ٹائم فکس کر لینا چاہیے، کیونکہ سب اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں اس وقت. تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک ٹائم کوئی فکس کر لیں کہ جی شام کو 7 بجے یا کوئی بھی ایک ٹائم پہ سارے اپنے اپنے فونوں پہ بیٹھ کے، کوئی ایک بڑی ایپس ہیں آج کل جس کے اوپر آپ بیٹھ کے ایک شیڈیولڈ چیٹ آپس میں کر سکتے ہیں، اور اس سے ایک تھوڑا سا دل بھی ہلکا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی حالت بھی پتہ چل جائے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میں ایک ضروری بات سمجھتی ہوں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی